دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری عالم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکر سارا پیر کامل کاملہ و رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلہ سے ہے. Today we are going to welcome the month of Ramadan, and we are going to discuss that what Prophet ﷺ said in respect of welcoming Ramadan in the month of Sha'ban. So inshallah ta'ala we discuss different ahadith. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی ساعتیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ بخوبی واقف ہیں، today is last Friday of month of Sha'ban, and inshallah ta'ala month of Ramadan is approaching. Alhamdulillah, almost next to the doors of Muslims, mashallah. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی آپ انشاءاللہ فضیلتیں سنتے رہیں گے. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس مہینے میں. This is a great month of Ramadan and blessed month of Ramadan. And about this month, Prophet ﷺ said, Ramadan shahrullah. That Ramadan is the month of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a great thing which Prophet ﷺ mentioned about month of Ramadan. یہ اللہ کا مہینہ ہے جو آ رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں. There are so many virtues of the month of Ramadan. اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس طرح 12 انگلش منتھ ہیں، آپ جانتے ہیں. As there are 12 months is English month, similarly there are 12 Islamic months. آپ جانتے ہیں جنوری فروری سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح majority of the Muslims they know the name of Islamic months. محرم سفر سے شروع ہوتا ہے. So یہ مہینہ 9واں مہینہ ہے گنتی میں. یہ مہینہ 9واں مہینہ ہے. The month of Ramadan is the 9th month in Islamic calendar. اور اس کی فضیلتوں میں سب سے بڑی ایک فضیلت یہ ہے کہ کسی اور مہینے کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. Allah subhanahu wa ta'ala didn't mention about any other Islamic month in Quran, but Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the month of Ramadan in Quran. یہ بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے جس مہینے کو پسند فرمایا وہ مہینہ رمضان کا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ محرم میں بھی ہو سکتے تھے. استغفر اللہ، اللہ باللہ، اللہ کے لیے کوئی خیر تو نہیں ہے نا. اللہ چاہتا ربیع الاول میں 30 روزے ہم پر فرض کر دیتا، فرما دیتا. مگر اللہ سبحانہ و تعالی choose the month of Ramadan for fasting. یہ دوسری فضیلت ہے. اور پھر تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے. This is the third فضیلت of the month of Ramadan,
that Allah subhanahu wa ta'ala sent the Quran upon Prophet alayhi salatu wasalam in the month of Ramadan. یہ تیسری فضیلت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر آپ نے دو وجوہات بیان کی، میں ایک آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو رمضان ہے یہ بھی رحمان کی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ رحم کرنے والا ہے نا. تو مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ جناب فرماتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ماہ رمضان ہے یہ رحمان کی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اور جو رمضان ہے اس کے اندر صبح بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، دوپہر کو بھی عبادت کرتے ہیں، رات کو بھی مڈ آف نائٹ میں بھی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر فضل ہوتا رہتا ہے. تو فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ بھی رحمان کی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پھر مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 4 نام ہیں. There are 4 names of the month of Ramadan. As we are aware of the month of Ramadan, this is Ramadan is the first name, and the second name of Ramadan is Mah Sabr. Mah Sabr, the month of patience. پھر تیسرا ماہ مساوات، بھلائی، گڈنس. اور پھر جو چوتھا ہے وہ ماہ وسعت رزق ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے. فرمایا کہ یہ 4 ماہ رمضان کے نام ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے رمضان کی خصوصیت کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان. آپ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان ہے جیسے ہی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو. اور پھر فرمایا یہ رمضان کی آخری رات تک ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا. When we discuss that Allah subhanahu wa ta'ala opens the doors of skies, Asman, and similarly opens the door of heaven. What is the reason behind? What does it mean? It means Allah subhanahu wa ta'ala sent His blessing upon people, upon Muslims. اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول مسلمانوں پر ہوتا رہتا ہے، اور جو لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں وہ اگر جملہ سننے کے لیے خوش ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، میں پورے رمضان کی بات نہیں کر رہا، I'm going to talk about only one night of Ramadan. Inshallah, listen carefully this. Inshallah, Prophet علیہ السلام said کہ جو بندہ رمضان کی ایک رات میں عبادت کرتا ہے، کس رات میں؟ کتنی راتوں میں؟ ایک رات میں. Prophet علیہ السلام said the person who does ibadat in one night of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala writes 1500 good deeds and nekiya in his na'ma a'mal. I'm not talking about good months. حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کی ایک رات میں عبادت کرے، بلکہ میں اور ایک بات کرتا چلوں، فرمایا اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کو 1500 نیکی ملتی. رمضان تو بڑی کریمی والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. آگے آپ حدیث سنیں گے انشاءاللہ، حدیث کثرت سے سنیں گے رمضان میں کہ بدبختی ہے اس بندے کی جو ماہ رمضان پا کر بھی اپنے آپ کو بخشوائے گا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اس بندے کے لیے جو عبادت کرتا ہے ایک محل تیار کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ wa ta'ala builds a very beautiful palace in heaven for the people who do ibadat, who does ibadat in the month of Ramadan. اور فرمایا کہ وہ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور اس کے 60,000 ڈورز ہیں. 60,000 اس کے ڈورز ہیں، 60,000 اس کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا کام ہوا ہوا ہے. آج کوئی کتنا بھی امیر ہو جائے، you can find the list of the people who are so much rich in this world. کسی کے پاس ایسا محل نہیں ہوگا کہ جس کے 60,000 دروازے ہیں. اور رب تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرما رہا ہے. اور کیوں عطا فرما رہا ہے؟ صرف ماہ رمضان میں عبادت کر لو، جنت میں ایسا محل لے لو کہ جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور پھر ان دروازوں پر سونے کا کام ہوا ہوا ہے.
اور پھر فرمایا کہ جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے, I'm not talking about whole month, just first روزہ. Prophet ﷺ said, the person who fasts the first day of Ramadan, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives all of his sins. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے آخری رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کو حاصل کر لیتا ہے, اس میں روزے رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور یار میں کیڑی کیڑی گلاں دساں, اتنی سونی حدیث ہے, اتنا کمال کرم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل ہی فرما رہا ہے. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان میں بھی عبادت نہیں کرتے, ماہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے. There are so many such people. They're not fasting in the month of Ramadan. I know a few people, mashallah, they are so much healthy. یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ بیمار ہیں. If someone is بیمار, poorly, patient, this is a different case. I'm talking about normal people. They're not fasting in the month of Ramadan. کتنی بدقسمتی ہے. How unfortunate that people are. They come in the month of Ramadan, they find month of Ramadan, but they're not fasting. حضور نے فرمایا کہ جو اس کے اندر روزے رکھتا ہے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے جیتے رہے تو انشاءاللہ رمضان میں آئے گا. رمضان کا پہلا مہینہ ہوگا, پہلا جمعہ ہوگا. آپ کو آگے بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کتنے خوش ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں. کوئی بدقسمت ہوگا کہ رمضان کا نام سن کے پریشان ہو جاتا ہوگا. سانوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور قسم خدا کی عمر کے ساتھ ساتھ بات چیزیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسی جمدے نہ بھی روزے رکھ جیسے. مجھے بھی یاد ہے کہ کوشش ہوتی تھی کہ ادھر ادھر نس جاؤں میں, پھر عمر کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ ساتھ چیزیں آ گئی. آپ لوگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں قسم خدا کی عصر کے وقت ایک بڑا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے منہ کے اندر. اور یہ ٹیسٹ اس کو ملتا ہے جو روزے رکھتا ہے. جن نے سارا دن ڈرنک پینی ہے اور سارا دن جناب انہیں کوکڑ کھانے میں روٹیاں کھانی ہیں, وہ اس ٹیسٹ کو محسوس نہیں کر سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمال کر دی. اگلی روایت بڑی خوبصورت ہے. نزہۃ المجالس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک قول نقل کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عذاب دینا ہوتا, یہ غور سے سننے والی بات ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عذاب دینا ہوتا تو ان کو نہ رمضان عطا فرماتا نہ سورہ اخلاص عطا فرماتا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ امت محمدی کو رمضان اور قل هو اللہ سورت اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش فرمانی ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے کمال ہے کرم سورہ اخلاص کا. میں نے روایات میں پڑھا ہے, ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اپنی روش بنا لیں, زیادہ نہیں تو کم از کم 10 بار تو آپ پڑھ سکتے ہیں, زیادہ نہیں. اگر بعض لوگوں کی ہمت ہے, رفتار تیز ہوتی ماشاءاللہ, 100 مرتبہ کوشش کریں کہ اپنا معمول بنا لیں, اللہ بڑا کرم فرمائے گا. اور جب بھی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ ثواب کی نیت سے کریں, وظیفہ نہ بنا لیں, کیونکہ وظیفے کے لیے اجازت کا ہونا پھر اس کے موکلات اور مختلف معاملات ہوتے ہیں. ثواب کی نیت سے آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. درۃ الناصحین کتاب کے اندر ایک بڑا خوبصورت روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ہم نے امت محمدی کو 2 نور عطا کیے ہیں. کیا عطا کیا ہے؟ 2 نور عطا کیے ہیں جو ان کے 2 اندھیروں سے حفاظت کریں گے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد عرض کیا, یا اے باری تعالیٰ ذرا مجھے بتا تو صحیح وہ کون سے 2 نور ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ امت محمدی کو 2 نور عطا کیے گئے اور یہ 2 نور ایسے کہ جو اندھیروں سے حفاظت کریں گے. آپ نے پوچھا مجھے بتایا جائے وہ کون سے 2 نور ہیں. فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا روزہ ہے. فرمایا کہ یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے 2 اندھیرے ہیں. فرمایا کہ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور قیامت کا اندھیرا ہے. جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوگا, روزے رکھنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی حفاظت فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی حفاظت فرمائے گا.
اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعب الایمان کتاب کے اندر امام بہقی نے ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے، آپ کو سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کو 11 مہینوں کے اندر سجایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی gives order to angels, to malaika to decorate heaven for 11 months in the reception and in the istiqbal of Ramadan. 11 مہینے جنت سجی رہتی ہے، 11 مہینے جنت سجی رہتی ہے، اور فرمایا کہ اول رمضان کو جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں نکلتی ہیں، جب ہوا چلتی ہے نا تو حوریں نکلتی ہیں، اور فرمایا کہ وہ رب سے دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں باری تعالیٰ ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے، ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور وہ کہتی ہیں ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے کہ وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اچھا میں جب یہ روایت پڑھی نا تو میرے ذہن میں ایک گل آ گئی، تو میں نے سوچا کہ حدیث بھی بتا دوں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جائے۔ آپ سوچتے ہوں کہ امام صاحب میاں بیوی کی کافی جھگڑا لگاتے ہیں ہمیشہ، رولا ہی میاں بیوی دے رولے ہیں بیٹھ کر۔ آپ یقین نہیں جانے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فون آیا ہوتا ہے، کہیں پر مظلوم عورت ہوتی ہے اور کہیں پر مظلوم جو ہے وہ مرد ہوتا ہے بیچارہ، اور بعض گلا لائیو جا رہی ہیں دسن آ رہی بھی نہیں ہیں۔ تو میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں نے فوراً کتاب کھولی اور میں نے سوچا کہ مجھے یہ حدیث کا جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کہاں پر حدیث ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں، ریفرنس بتاؤں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو مظلوم شوہر ہیں وہ غور سے سنیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں خواہ مخواہ اپنے مردوں کو تنگ کرتی ہیں، یہ کیونکہ باجیاں بھی سن رہی تو میری دشمنی نہیں آپ سے، ویسے ہی کیونکہ ریفرنس آ گیا، بات آ گئی تو میں نے اس لیے کیا، آپ تو بڑی محترم ہے ہمارے لیے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ کوئی ماں کے قدم چومے تو اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ جنت کو چوم رہا ہے۔ اب باپ پریشان نہ ہو، مجھے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ہمیشہ ماؤں کی بات کرتے ہیں، باپ کی بھی بات کیا کریں تو وہ بھی خوش ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے ماتھے کو چوم لے وہ اسی طرح جس طرح جنت کے دروازے کو چوم لے، باپ بھی گھٹ دیں گے۔ اللہ نے بڑی عزت بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اچھا تو میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ حوریں کہتی باری تعالیٰ ایسے لوگ ہمارے بن جائیں کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو میں نے فوراً حدیث ڈھونڈی، میں نے کہا کہ یار حدیث سناؤں آپ کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے خواہ مخواہ لڑائی کرے، اپنے شوہر سے خواہ مخواہ لڑائی کرے، اس کو اذیت دے، فرمایا کہ جنت کی حوریں کہتی ہیں اللہ تجھے غارت کرے، اس کے ساتھ کیوں لڑتی ہے، یہ جلد ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جو مظلوم مرد ہیں انہوں نے لی حورا بھی دعا کر دی ہیں، تو آپ صبر کریں انشاءاللہ اچھا ہوگا معاملہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی حدیثوں سے محبت عطا فرمائے۔ اب سنیں کہ حضور علیہ السلام الترغیب والترہیب میں یہ روایت ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ حضور کس طرح استقبال فرماتے تھے رمضان کا۔ سنیے حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ Oh my companions, do you know who is welcoming you and to who you are going to welcome? تمہیں پتا ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ امت محمدی وہ ہے کہ جس کا رمضان بھی استقبال کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ سوال کیا نا کہ اے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی تو نہیں آنے والی، کیا کوئی وحی تو نہیں آنے والی یا کوئی جنگ تو نہیں آنے والی کہ ہم تیار ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا سنیں ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، حضور نے فرمایا کہ عمر نہ وحی آنے والی ہے نہ جنگ ہونے والی ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس کی ہر رات اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کمال مہینہ ہے، اور بدقسمت ہے وہ شخص کہ وہ رمضان پائے اور پھر بھی عبادت کر کے بخشش نہ لے سکے۔ پھر حضور کے ایک حدیث طویل ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے جس کے ایک سال میں عبادت کرنے کا 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ہے، نفل کا فرض کے برابر ثواب ہے،
پھر ایک فرض کا 70 کے، اور یہ طویل خطبہ ہے جو نے ارشاد فرمایا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کس طرح ویلکم کرتے تھے رمضان کو. Now listen how the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam they used to welcome Ramadan. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا جیسے ہی چاند نظر آتا نا، میں رمضان کی بات نہیں کر رہا، شعبان کی بات کر رہا ہوں. ماہ شعبان جیسے ہی آتا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ریسیٹیشن آف قرآن شروع کر دیتے، تلاوت قرآن شروع کر دیتے، اور ماہ شعبان میں ہی اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے اور کمزوروں کو دیتے، مسکینوں کو دیتے، کہ تاکہ جب رمضان آئے، رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ رمضان کی تیاری کر لیں. اور فرمایا جو وہاں کے حکام ہوتے، جن کی گورنمنٹ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہوتی، وہ لوگوں کو بلا کر ان کے اوپر یا جو قید ہوتے یا ان کو سزا دے دیتے یا ان کو رہا کر دیتے. اور فرمایا کہ جو تاجر تھے، تاجر اپنے قرضے لے لیتے اور یا جن کو دینا ہوتا واپس دے دیتے. فرمایا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے صحابہ تیاری کر لیتے، ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے. رمضان ماشاءاللہ قریب آ گیا، اگلا جمعہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نیت کرنے کے رمضان میں ایک روزہ بھی چھوڑنا انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی بخشش کو طلب کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.